اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف مجید۔ میرے ساتھ اس وقت جو ہستی موجود ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میری مراد سید حیدر جعفری صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر۔ میں اگر بات کروں آپ سے عمران خان کی، 1000 دن سے اوپر ہو چکا ہے ان کو جیل کے اندر۔ پی ٹی آئی 30 سال کی ہو چکی ہے، 31واں سال شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں۔ سہیل افریدی اور علمین گنڈا پور بظاہر لگ رہا ہے کہ اب لڑائی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے اپنے معاملات ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان آؤٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو کاغذ آپ کا کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں بالکل کاغذ کی بات کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی مرضی سے بات کرتا ہوں۔ میں اپنی قبر میں کسی کی بھی وجہ سے انگارے نہیں بھروں گا۔ میں نے کسی کی بھی وجہ سے دس اور دیٹ وے کسی کی وجہ سے میں کوئی اپنے کام سے بددیانتی نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے کام کا جواب اپنی قبر میں جا کے اللہ کو دینا ہے، اور مجھے اس بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے۔ اب آ جاتے ہیں آئی کے کی طرف۔ تو میرا کاغذ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی کے از کمنگ، انہوں نے آ جانا ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ جو موجودہ پی ٹی آئی موجود ہے، یا تو یہ بالکل ڈسمنٹل ہو جائے گی، یا کوئی نئی پارٹی بنے گی جس کے لیڈر عمران خان ہوں گے، اور وہ پورا ہورائزن بدل جائے گا۔ یہ سارے کے سارے، میں ایک لحاظ سے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید آئی کے قسمت کا اتنا دھنی نہیں ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے۔ اس کی جیب میں سارے ہی تقریباً کھوٹے سکے ہیں، سارے ہی کھوٹے سکے ہیں۔ وہ آستین کے سانپوں نے اس کی بازوؤں پہ کاٹ کاٹ کے اس کو مفلوج کر دیا۔ لیکن یہ وقت آئے گا، یہ سارے کے آستین کے سانپ جو ہے نا، یہ خود جو ہے وہ گر جائیں گے۔ اور مجھے نہیں لگتا، میں بار بار آپ سے جب پہلے بھی بات کی، کئی دفعہ بات کی، کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ اب ہیں یہ آگے رہیں گے۔ یہ نہیں رہتے، یہ بڑا ہی مشکل ہوگا کہ یہ رہیں۔ یہ قدرت کا مکافات عمل کی چکی کا نظام ہے، یہ چل رہی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی رہے گی۔ سر، خان کی آنکھ کا معاملہ، ان کے چاکروں کا معاملہ، ان کی صحت کا معاملہ، 4 دفعہ آپریشن ان کی آنکھ کا ہو چکا ہے۔ انتہائی خطرناک ہے سر۔ میں نے آپ کو اکثر یہ بات عرض کی، لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ میں مذاق میں کرتا ہوں، بالکل سیریس کہتا ہوں کہ ہماری تمام زوڈیک سائنسز کی جتنی ٹیکسٹ بکس ہیں، اس کے اندر ٹیسٹڈ پروون جو ہمارے سمجھیں کہ جو فارمولاز ہیں جس کو ہم بیسک فالو کرتے ہیں، وہ سارے فیل ہو گئے۔ ہماری کتاب ٹیکسٹ بک کی جو ٹیکسٹ بک آف زوڈیک سائنسز ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی بندے کے برتھ چارٹ میں لائف تھریٹ ڈبل ڈیجٹ میں یعنی 10% ہو جائے تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ذائچے میں لائف تھریٹ 5 گنا زیادہ ہے، اینڈ ہی اسٹینڈنگ ٹال 48%، پلس مائنس 48%۔ یہ سر، اب اس کے بارے میں، اس کے اوپر میری کتاب کہتی ہے 12 سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اس میں اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اور میں یہ بات بڑی سیریسلی کہتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے کام سے بددیانتی نہیں سر کروں گا، جو مرضی ہو جائے۔ مجھے جس دن لگے گا کہ میں اپنے کام سے دیانتداری نہیں کر رہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں چھوڑ دوں گا۔ اور میں سر، یہ جو بات ہے کہ 48% اس کی لائف تھریٹ ہے، اتنے جو ہے ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہی اسٹینڈنگ ٹال۔ اور جو ان کی آنکھ کا معاملہ ہے اسپیشلی، میں بار بار کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ہی بلا وجہ کوئی باتیں کروں۔ سر، یہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کے اوپر اثر آیا ہے۔ یہی اثر کہیں دماغ پہ ہو جاتا، کہیں ہارٹ پہ ہو جاتا، کہیں لیور پہ پڑ جاتا، کہیں کڈنیز پہ پڑ جاتا، تباہی ہو جاتی۔ یہ قدرت نے بڑی کوئی مہربانی فرمائی ہے، یہ قدرت نے کوئی بڑی بہت زیادہ کوئی کرم نوازی فرمائی ہے، یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے۔ اور ایک چیز اللہ کی فطرت یہ ہے، اللہ کی قدرت کی، اس کی نیچر کا قانون یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ فری کچھ نہیں دیتا، قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک کا فیصلہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تو یہ جو آسانی آنی ہے نا، یہ آپ کی سوچ ہے، ابھی ویسے قیمت دینی پڑتی ہے سر۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔
تو اگر قوم نے خود حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرنی نا تو پھر ایسے ہی ہوگا, کوئی گل نہیں, پھر سارے جنے ہیں. سر جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں جب اپوزیشن میں آتے ہیں, میں میاں نواز شریف کی بات کروں گا, کتنی دفعہ جیل گئے, یہی حالات ان پہ تھے, لیکن اب بہت زیادہ سختی ہے. اس وقت اتنی میاں صاحب پہ اتنی سختی نہیں تھی. باہر آئے ہیں, وہی شریف فیملی ہے, وہی نون لیگ ہے, سارا کچھ ہی بھول جاتے ہیں. قدرت کا کام ہے, چھوڑ دیں. اور ایک چیز میں پھر کہتا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, میں کسی کا نام لیے بغیر بات کر لیتا ہوں. مجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ موقع ضرور دیتا ہے, آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ راستہ ضرور دکھاتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے, اس پہ چلنا ہے, آپ چلیں نہ چلیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. چاہے میں ہوں, چاہے کوئی ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی ہو, قدرت کا قانون نہیں بدلتا, اور یہی حالات ہیں. اور اس وقت جو چیزیں ہیں, مجھے لگتا ہے, میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایک دو گھروں میں آگ لگی ہو نا تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اب گھر آگ لگنے جا رہی ہے, اب آگ بجھے گی نہیں. ابھی تو آپ کو صرف پٹرول سمجھ آ رہا ہے, ابھی تو بجلی سمجھ آ رہی ہے, ابھی ذرا تھوڑے دن ٹھہر جائیں. کموڈٹی سپر سائیکل آ رہا ہے, آپ کی کراپس کا مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی آپ کا صرف یہ کراپس کا نہیں ہے, آپ کی کوئی ہو کا عالم آ رہا ہے. میں ڈرا نہیں رہا ہوں, گیٹ ریڈی. آپ کا خوراک کا مسئلہ ہو رہا ہے, قحط جیسی سچویشن پیدا ہو رہی ہے, ابھی تو آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ اس کی قیمت ہوگی جو مولا حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. سر ہم بالکل ہی بس ہو گئی ہوئی ہے ہماری. تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, جیسی قوم ویسے حکمران, اللہ کا فیصلہ ہے. تو جنجدے اسی ہے سانو انجدے ہی ملنے چاہیے سن, بالکل ٹھیک ملے. سر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا وہ بھی لگا, پھر اس کی سماعت ابھی ملتوی ہوگی. بشرا بیگم کے اپنے معاملات چل رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں. پی ٹی آئی تو ڈسمینٹل ہو گئی ہے سر, پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی دوسرے لفظوں میں جب اس چیز کی بات کرتا ہوں تو یہ میرے کو دوست اس کو کوئی پولیٹیکل یا اس طرح نہ سمجھیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے نا وہ اب مٹی ہے. کچھ چند ایک چنگاریاں ہوں تو ہوں, وہ جیسے وہ علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے نا, تو وہ شاید ان کے بڑا حسب حال ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. یہ علامہ محمد اقبال کہہ کے گئے ہوئے ہیں. سر سب کچھ ختم ہو گیا ہے, یہ بس ایسے ہی ریت کی دیواریں ہیں, اور یہ بڑکیں ماریں گے, یہ ادھر ادھر جائیں گے, آنیاں جانیاں, بس اور کچھ نہیں. سر عمران خان ایک ایسا مقناطیس تھے, وہ جیل گئے ہیں تو جتنے بڑے بڑے لوگوں کی سیاست تھی وہ ختم ہوگی. جہانگیر ترین, فواد چودھری, اسد عمر, محمد, پتہ نہیں کون سی ایک لمبی لائن ہے. پرویز خٹک جو اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتے تھے, آؤٹ ہو گئے. محمود خان آؤٹ ہو گئے. بہت بڑی لمبی لسٹ ہے. تو یہ مقناطیس کے ساتھ جو نئے لوگ آئے ہیں باقی بھی آؤٹ ہو جائیں گے سر, کوئی بات نہیں ہے. ان کی قسمت چمکی. سلمان اکرم راجہ, میں نیازی, پنجوتا, بڑے لوگ ایسے آ گئے, لیکن انہوں نے ڈلیور نہیں کیا اس طرح. کر بھی نہیں سکتے سر, اللہ نے کروانا ہوتا ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. قدرت بندے چنتی ہے, یاد رکھیے گا. سر میرا آخری کویسچن, کیا 2026 عمران خان کی رہائی کا سال ہے؟ شاید, آئی ایم ناٹ شیور آن اٹ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. آگے اللہ کی مرضی, کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سر, مذاق نہیں کر رہا, میریاں کتاباں فیل ہو گئی ہیں آج. میں اپنے زوڈیک سائنسز جس بیس کے اوپر ہم ریلائے کرتے ہیں, یعنی دیکھیں نا, ملک کا کوئی ایک آئین ہوتا ہے, ایک دستور ہوتا ہے, اسی طرح ہماری زوڈیک سائنسز کا بھی تو کوئی ایک آئین, ایک دستور, ایک ٹیکسٹ بک ہوگی نا, کہ جس کو ہم بیس کے طور پہ, وہ بیس ہی فیل ہے. تو میں نے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے سر؟ پیغام کیا؟ پیغام صرف اتنا ہے کہ اس وقت اپنے ملک کو سمجھیں, اس وقت اپنے آپ کو سمجھیں. حق کا راستہ آپ کو آوازیں دے رہا ہے, اور اس وقت بھی آپ نہیں جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر عذاب آتا ہے تو پھر اچھے برے سارے ہی اس کے اندر آتے ہیں. بلکہ ایک چیز میں یاد آ گئی, میں نام نہیں بتاتا, لیکن ہمارے ایک دوست تھے بڑے اچھے, میرا تھوڑا بہت تعلق ہے, تو ان کو کسی شخص نے کہا کہ جیو اللہ دے عذاب تو ڈرو. انہوں نے کہا عذاب تو تسی ڈرو, میں تے عذاب ہاں.
سر جی پھر عذاب تے آیا ہوا تو جڑے عذاب نے وہی مسلط نے. راستہ آپ کے سامنے ہے, چننا آپ نے خود ہے. اللہ تعالیٰ حق اور سچ کا راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. بائے.